الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدنی علما کون آیا اج اس دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن اندر عجب بہار آیا تے جسنو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ آیا دایا اعظم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیا رہ گئیاں دایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین دی روز در بستان شراق
کہ ہم مدوحیان خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ قمریاں بھی ذوق میں ڈال سر اپنا توق میں کرتی تھی چرچا ذوق میں کشف دجا بجمالی یہ بلبلیں بھی کو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا صبح صبح حسنت جمیع خصالی یہ چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل جلالہ ہم سب کا چل کر مسجد میں آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، میرا تلاوت کرنا اور آیت کریمہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہہ دیں آمین۔ اور جو آیت کریمہ پڑھی ہے کریم اللہ اس کا حق سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اسی وقار اللہ جل جلالہ وعم نمالہ اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ کیا دیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کریم اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں کہ اے محبوب، اے میرے لاڈلے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے دلارے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب کریم اللہ، رحیم اللہ، ستار غفار اللہ، زمین و آسمانوں کے مالک ہمارے پروردگار اللہ اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا، اپنے پیارے کا، اپنے دلارے کا کتنا تو نے نام، کتنا تو نے ذکر بلند کیا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کا ماپ تول والا کوئی پیمانہ بھی ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں مولا اگر ہم کہتے ہیں وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ رب ہے، یہ بندہ ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی بے مثل بے مثال ہے، یہ بھی بے مثل بے مثال ہے، وہ بنانے میں بے مثل بے مثال ہے، یہ ہمارا محبوب، ہمارا پیارا حبیب، ہمارا پیارا نبی، غم خار نبی، غریبوں کو، یتیموں کو سینے کے ساتھ لگانے والا نبی، امت کے لیے دنیا میں رہ کر بھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی پکارنے والا نبی، جب معراج پر بھی جائے وہاں پر رب حبلی امتی، رب حبلی امتی پکارنے والا نبی، وہ نبی جب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو اللہ فرمائے محبوب میں نے یہ جو معجزہ تجھے عطا فرمایا ہے معراج کا کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا، کسی رسول کو نہیں عطا فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی عوام کو میں پیدا کروں گا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، کوئی ہو، کہ اے محبوب میں نے جو یہ نعمت، یہ معجزہ تجھے عطا فرمایا ہے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہم نے عرض کی باری تعالیٰ تو پاک ہے،
بے شک تو پاک ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ پر باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا ذکر اتنا بلند فرمایا ہے، پر اس میں کوئی پیمانہ، کوئی ناپ تول رکھا ہے کہ تو الحمدللہ رب العالمین تیری شان ہے؟ جب محبوب کی باری آتی ہے تو خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو خود بھی رعوف ہے، خود بھی رحیم ہے، پر محبوب کو بھی کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اور محبوب کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ جو ہے وہ بھی رعوف اور رحیم ہے۔ باری تعالیٰ تو خود جو ہے وہ پاک ہے، تو رب ہے، اسے کہتا ہے وہ شاہ عرب ہے، تو کہتا ہے میں بھی بے مثال ہوں، محبوب بھی تیرا بے مثال ہے، تو بھی اعلیٰ، محبوب بھی اعلیٰ، تو بنانے میں اعلیٰ، وہ بننے میں اعلیٰ، تو حسین سے حسین تر، اور اسے جو ہے وہ نے بنانے میں حسین سے حسین تر بنایا ہے، تو کوئی پیمانہ؟ اللہ فرماتا ہے کیسی بات کرتے ہو؟ اور جب میں نے اپنے محبوب کے بارے میں قرآن میں فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی جو ہے وہ منہ بنا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اور جب جو ہے وہ جمعے کے بعد مل کر اکٹھے ہو کر جھوم کر ہاتھوں کو باندھ کر محبوب علیہ السلام کی بات بارگاہ میں ہم ہدیہ درود و سلام پڑھیں کہ مصطفیٰ جہاں رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سوہانی چمکا کعبہ کا چاند، اس دن افروز سعاد پہ لاکھوں سلام، جب ہم پڑھیں وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تو کوئی بندہ کھڑا ہو کر، دور کھڑا ہو کر یا کہیں پر بیٹھ کر کہے کہ محبوب کا ذکر کرتے ہو؟ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ پڑھیں تو لوگ جو ہے کہیں کہ یہ جو ہے محبوب پر درود و سلام پڑھنا کہاں پر لکھا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ عجیب مخلوق ہے یہاں پر، عجیب لوگ ہیں یہاں پر، عجیب بندے ہیں یہاں پر، کہ جب ہم تیرے محبوب کا نام لیتے ہیں، تیرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محفل میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، محفل ذکر مصطفیٰ رکھتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، یہ محفل میلاد مصطفیٰ کیوں کرتے ہو، یہ درود و سلام کیوں کرتے ہو، یہ ان کی ذات پر جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ درود و سلام کے نغمے کیوں پیش کرتے ہو؟ باری تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ تم شرک کرتے ہو، اللہ کی ذات سے محبوب کی ذات کو بڑھا دیتے ہو، اس کا ذکر تم بلند کر دیتے ہو۔ ہم نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتا ہے ان نادان لوگوں کو تم سمجھاؤ کہ جب خدا خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا ہے، کسی بندے کی جرت، کسی انسان، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، کسی چیز کی جرت ہے کہ جس کا نام میں بلند کروں اور وہ اس کا نیچا کر دے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ تو مثال اس کی طرح یہاں پر فٹ وہاں پر بیٹھتی ہے کہ جو بندہ آج کے دور میں یا قیامت تک آنے والے کسی دور میں، کسی گھڑی میں، کسی لمحے میں محبوب کے ذکر کو کام کرنا چاہے تو اس کی نسبت ایسی ہے کہ جیسے کوئی بندہ سورج کی طرف دیکھ کر تھوکنا چاہتا ہے، پر جب تھوکتا ہے تو وہ اس کا تھوک جو ہے زمین پر نہیں گرتا بلکہ اسی کے چہرے پر گرتا ہے۔ گویا کہ محبوب علیہ السلام کے ذکر کو کم کرنے والا
اس کی تشبیہ اسی مانند ہے کہ جب اللہ نے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے تو کس کی جرت ہے، کس کی سخت ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی قوت ہے، کس کی ہمت ہے، اللہ کے بارے میں اللہ کے سامنے آ جائے۔ اللہ نے جو محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے کوئی پست نہیں کر سکتا قیامت تک۔ تو ہم بھی انشاءاللہ جو ہے جب تک زندہ ہے محبوب کے گن گاتے رہیں گے، لاکھ جو ہے وہ چڑھنے والے چڑھتے رہیں، لاکھ جو ہے باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہیں، من گھڑت جو ہے واویلے کرتے رہیں، پر ہم جو ہے حشر تک محبوب کے میلاد کی دھوم مچاتے رہیں گے، محبوب کا میلاد مناتے رہیں گے، محبوب کا ذکر کرتے رہیں گے۔ محبوب کا ذکر بلند کسی انسان نے نہیں کیا بلکہ خود رب العالمین نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو اس کو مردود قرار دے دیتا ہے جو میرے محبوب کی تعظیم نہ کرے۔ اب آئیے وہ دیکھیے کہ جب کریم اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرشتوں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں تمہارے سے مشورہ کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ دنگا کریں گے، فساد کریں گے، وہ لڑائی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، حسد کریں گے، ریاکاری کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے طوفان جو ہے وہ بدتمیزی کے ڈال دیں گے، ایک دوسرے کے گربان کو پکڑ لیں گے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ غیبتیں کریں گے، پروپیگنڈے کریں گے۔ تو ہم جو ہے وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہے نا۔ فرشتے سجدے میں ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رکوع میں ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، قیام میں ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اتحیات میں ہیں تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ویسے ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ جو کہہ رہا ہے تو الحمدللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ تسبیحیں فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم جو عبادت کر رہے ہو وہ سو کر رہے ہو، پر یاد رکھ لو میں ایک جو ہے وہ نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک میں اپنا پیارا بنانا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ پھر اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، بنایا، فرشتے دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں حیران کہ یار باری تعالیٰ نے کتنی پیاری مورت بنائی ہے، کتنی پیاری خوبصورت تصویر بنائی ہے، کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر توجہ کے ساتھ نقطہ سماعت کرتے جانا کہ ایک وہاں پر ایسا بھی ہے جب زمین بنائی جاتی ہے تو جنات کو زمین پر بھیجا جاتا ہے، آ کر جو ہے وہ دنگا فساد کرتی ہیں۔ ان میں ایک جو ہے عزازیل، کیا نام ہے؟ عزازیل۔ عزازیل اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ چپے چپے پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اسے اوپر اٹھاتا ہے، پہلے آسمان پر لے جاتا ہے، فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ 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 کرتا ہے، اللہ اسے پہلے آسمان سے اٹھاتا ہے، دوسرے آسمان پر لے جاتا ہے، فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے، دوسرے آسمان پر وہ اللہ 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 کرتا ہے، اللہ اسے اٹھاتا ہے، تیسرے آسمان پر لے جاتا ہے، تیسرے آسمان پر جب وہ پہنچتا ہے فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کا سردار بنا دیتا ہے، تیسرے آسمان سے اس بندے کو، اس شخصیت
شخصیت کو، اس جن کو، عزازیل کو اللہ اٹھاتا ہے، چوتھے آسمان پر لے جاتا ہے، چوتھے آسمان پر وہی کر رہا ہے۔ اللہ 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 تو پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کو پسند آیا، اللہ پانچویں آسمان پر لے گیا، اللہ کو پسند آیا، اللہ چھٹے آسمان پر لے گیا، اللہ کو پسند آیا، اللہ ساتویں آسمان پر لے گیا، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا جب سردار بن گیا، جنت کا خزانچی بن گیا، اور وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ کیا وقت آ گیا؟ کہ اللہ نے جو فرشتوں سے مشورہ لیا، اللہ نے وہ مورت، وہ تصویر حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کی تیار کر دی۔ اب فرشتے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا پیاری خوبصورت تصویر ہے، آئے ہائے اللہ کا کرشمہ شاہکار ہے، اللہ کی قدرت شاہکار ہے، کس قدر حسین بنایا ہے، کس قدر پیارا بنایا ہے، واہ 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 تیری نرالی شان ہے، باری تعالیٰ اتنا پیارا، اتنا حسین۔ وہاں سے یہ عزازیل گزرتا ہے، کہتا ہے فرشتوں کیا دیکھ رہے ہو، کیوں بابا کر رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آ رہا؟ اللہ نے دیکھ کتنا پیارا بنایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، مٹی سے تیار کیا ہے، کتنے پیارے پیارے نق نشان بنائے ہیں، آنکھیں کتنی پیاری بنائی ہیں، اللہ نے ناک کس قدر اس کا سجایا ہے، اللہ نے کس قدر اس کا چہرہ سجایا ہے، کس قدر اللہ نے اس کا سر بنایا ہے، کس قدر اللہ نے اس کی اتنی پیاری تصویر بنائی ہے، ہم نے تو پہلے نہیں دیکھی، بڑا پیارا ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ شیطان وہاں پر عزازیل وہاں پر کہتا ہے پھر کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ نے اس کو ہمارے اوپر برتری دے دی تو کیا کرو گے؟ آج ہم اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا طریقہ کون سا ہے؟ ان فرشتوں کی طرح ہے یا شیطان کی طرح، شیطانوں کی طرح ہے؟ کیسے؟ کہ عزازیل کہتا ہے اگر اللہ نے اس کو ہمارے اوپر سرداری دے دی اور ہمارے اوپر اس کو برتری دے دی، اسے ہمارے سے اعلیٰ منصب و مقام مرتبہ عطا کر دیا تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے اسے ہمارے سے مقام زیادہ دیا، اللہ نے ہمیں اسے حکم دے دیا کہ اسے سجدہ کرو، تو ہم فوراً سجدے کے لیے جھک جائیں گے، کیونکہ ہمیں بھی تو اسی خدا نے بنایا ہے نا۔ کیا دیں سبحان اللہ، ہمیں بھی تو اسی خدا نے بنایا ہے، اگر برتری اسے دے دی تو ہم سجدہ کریں گے۔ اب وہ شیطان تھا نا عزازیل، ابھی شیطان کا اسے لقب نہیں ملا، ابھی عزازیل نام ہے اس کا، عزازیل۔ اور یہیں پہ مسئلہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فرشتہ نہیں تھا۔ جہاں پر کوئی بات ہو آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اللہ نے زمین کو بنایا، جنوں کو پہلے بھیجا، یہ عبادت کرنے والا تھا، اللہ نے اسے اٹھایا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں پر، چھٹے پر فرشتوں کا سردار بنایا، پر یہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے اگر اس کو ہمارے اوپر برتری دے دی، مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، شان دے دی، عظمت دے دی، تو ہم اسے جھک جائیں گے، سجدہ کریں گے، تعظیم کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے۔ وہ شیطان تھا، اکڑ گیا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اللہ نے آگ سے بنایا ہے، نور سے بنایا ہے، ہم ناری ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، یہ جو مٹی سے بنا ہے تو ہم کس قدر اس کو اپنے سے اعلیٰ مان لے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اسے جو یہ مقام مرتبہ ملا ہے، ہماری قوم، ہماری برادری، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا مقام مرتبہ اس سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔
چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ متقی و پرہیزگار ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، اس کی داڑھی میں سفید بال ہے، سر میں سفید بال ہے، وہ بزرگی میں ہے جس کا حیا اللہ بھی کرتا ہے، محبوب بھی کرتا ہے۔ ہم تو سفید داڑھی والے کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں، امام کے بارے میں باتیں کر دیتے ہیں، نا یہ ہمارا کمی ہے، ہمارے سے کم تر ہے۔ ہم اس سے اعلیٰ، یہ ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، شہرت ہے، زمین ہے، جداد ہے، مرتبہ ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ لیبل ہے، ٹائٹل ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے سے لے کر سے ہے وہ تنخواہ لینے والا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ کوئی ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کیا ہمارے اندر وہ شیطان والی صفت پائی جا رہی ہے یا وہ فرشتوں والی صفت پائی جا رہی ہے جو فرشتوں میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہم جھک جائیں گے، یا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، اللہ نے مرتبہ دیا ہے، اللہ نے شان دی ہے، کسی بندے نے نہیں دی۔ تو اب اسی وقار ہوتا کیا ہے؟ اب وہ کیونکہ اپنی جو ہے وہ انا پرستی میں کھڑا، وہ کیا کرتا ہے؟ تھوک دیتا ہے۔ ابھی اللہ نے سانس جو ہے وہ نہیں ڈالی، ابھی اللہ نے روح نہیں ڈالی، وہ شیطان، وہ عزازیل فرشتوں کے ساتھ جو کھڑا ہے، جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے اسے مقام دیا ہے تو ہم مانیں گے، ہم کیوں کہیں کہ نہیں ہمارے سے کم تر ہے؟ اللہ نے دیا مقام، ہم مانیں گے۔ شیطان نے کہا، اس عزازیل نے کہا میں تو یہ تسلیم نہیں کرتا۔ اپنی انا میں آ کر، اپنی عقل میں آ کر وہ تھوک دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ مالک لم یزل فرماتا ہے، اے جبرائیل، اس آدم کی مٹی کو، اس آدم کو بنایا میں نے ہے، جہاں اس لعنتی بدبخت نے تھوکا ہے نا، وہاں سے مٹی نکال لے۔ اگر آپ اپنی ناف کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہاں سے جو ہے وہ اس طرح گول دائرے کے اندر مٹی نکلی ہوئی نظر آئے گی، یعنی کہ وہ نشان بنا ہوا نظر آئے گا ہر کسی کو۔ جیسا کہ یہ نیچے ہم کوئی چیز بنائیں تو چھری لگا کر یا کوئی چیز لگا کے ایسے گھمائیں تو وہ جو نشان بنتا ہے وہی ہماری ناف میں بنا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جو موجود ہے وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے جبریل اس کو نکال لے۔ جبریل علیہ السلام اسے نکال لیتے ہیں۔ باری تعالیٰ اب کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے اسے نسبت ہو چکی ہے میرے آدم سے۔ کس سے نسبت ہو چکی ہے؟ اس مٹی کو ابھی حضرت آدم علیہ السلام نے روح نہیں ڈالی، ابھی نور محمدی پیشانی میں نہیں رکھا، ابھی وہ صرف اور صرف مٹی کا وہ جسم بنایا ہے۔ فرمایا کیونکہ اس کو بنا دیا ہے آدم کو، نسبت ہے اس کی اس مٹی کے ساتھ۔ اے جبریل، اور ہاتھ تیرے لگے ہیں، باری تعالیٰ اسے پھینک دوں؟ اللہ فرماتا ہے نا نسبتوں کا خیال کر۔ کیا ہم نسبتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جو اللہ نے جس کو مقام دیا ہے وہ نسبت کہاں پہنچتی ہے؟ کوئی ولی ہے یا امام ہے، کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، کوئی ہے، اس کی نسبت کہاں پہنچتی ہے؟ کس نے جو ہے وہ اسے مقام و مرتبہ و شان دی ہے؟ کہاں پر پہنچتی ہے بات؟ فرمایا اس کو پھینکنا نہیں، باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا اس کا جو ہے اس طرح کر ایک کتا پیدا کرنا، ایک کتا بنا دے آدم علیہ السلام کی اس ناف سے نکلی ہوئی مٹی کا۔ فرمایا ضائع نہیں کرنا، اس کا ایک کتا بنا۔ باری تعالیٰ اللہ فرماتا ہے اب اس میں 3 خصوصیات رکھنی ہے۔ کتنی خصوصیات رکھنی ہے؟ یہ آخری بات کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ کتنی خصوصیات رکھنی ہے بول کے کہیں؟ 3 خصوصیات۔ کیوں؟ کہ ایک نمبر کہ یہ آدم علیہ السلام کی نسبت ہے اس مٹی کے ساتھ۔ دوسری نسبت جبریل امین علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں،
اس کو اکھاڑنے میں، اسے جو ہے وہ وہاں سے لینے میں۔ تو تیسرا اس بدبخت کا، اس لعنتی کا، اس مردود کا جس کو دھتکار کر جو ہے وہاں سے جو ہے وہ پھینک دیا گیا اور کہا گیا کہ جو ہے تا قیامت تک جو ہے وہ تو لعنتی ہے اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا، شیطان لعنتی کو، مردود کو، کیونکہ یہ اس کا تھوک ہے، اس کا ظاہر ہے، وہ پلیتی ہے، لہذا یہ تین نسبتیں اس کے ساتھ ہیں۔ باری تعالیٰ اس کی کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ایک نسبت اس کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ کی رکھتے، کیا کہ آدم علیہ السلام، آدمی سے آدم، یعنی کہ یہ انسانوں سے پیار کرنے والا ہو۔ اب کتا جس نے گھر میں رکھا ہے یا جس نے دیکھا ہے یا جو ہے وہ کسی جگہ پر جو ہے وہ رکھا ہوا پایا ہے، تو وہ بخوبی جانتا ہے کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ کس قدر وفاداری کرتا ہے۔ اب وہ مالک چاہے عرصہ ہو گیا ہو، باہر گیا ہو، اس مالک کا جو ہے وہ بیٹا یا جو ہے وہ بیٹی یا بھائی وہ باہر کام کے گیا ہوا ہو، گھر میں کتا رکھا ہو، پالا ہو، جب وہ بندہ گھر میں آئے گا کتا دوڑ کے اس کے پاس جائے گا، جب ہی اس بندے کو جو ہے وہ خوشبو آئے گی اس بندے کے خون میں اپنے مالک کے خون کی، تو کتا جو ہے وہ فوراً پونچھل ہلا کر جو ہے وہ اس کے سامنے بیٹھ جائے گا، حالانکہ کتے نے اس کو پہلے نہیں دیکھا ہوا۔ یہ خصوصیت کیا رکھی ہے آدم نبینا علیہ السلام کی نسبت سے کہ یہ آدمیوں سے پیار کرنے والا ہو۔ اب دوسری کیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام کی نسبت سے، وہ اس لیے کہ آپ جو ہے راتوں کو بھی جاگ کر، دن کو بھی، کیونکہ فرشتوں کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو کتا رات کو جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ ایسے ہے نا، کتا جاگ کر اپنے مالک کے گھر کا پہرا دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو نسبت ہے یہ جبریل امین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تیسری نسبت وہ یہ ہے کہ کتا کتے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، تو یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا۔ شیطان کی نسبت ہے اس کتے میں تیسری کہ یہ کتا کتے کو دیکھ کر بیٹھتا نہیں ہے بلکہ کتے کو دیکھ کر کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی نسبت ہے۔ اگر آج بھی انسان کو کاٹنے کے لیے دوڑے، انسان کے خلاف دوڑ کھڑا ہو، انسان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو کھڑا ہو جائے، تو پھر سمجھ لیں اس میں جو نسبت ہے وہ انسانیت والی نہیں ہے، آدمیت والی، آدم علیہ السلام والی نہیں ہے، اس میں جو ہے یہ نسبت فرشتوں والی نہیں ہے، اس میں یہ نسبت وہ جو شیطان ہے وہ شیطانی نسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔